جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بڑا دامن بچایا، بڑی جان چھڑائی، پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے بے بس کر دیا۔ میں اس کے عشق میں مر گئی، میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں، نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں، نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں۔ جنید بغدادی جیسا عارف باللہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے، تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی۔ لولا التقى لم احجر عن طيب الوسن، جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ، جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا، تو زور سے ہنس پڑی، یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ کلمے سے پہچان، نماز سے محبت، روزے سے عشق اور حج میں ملاقات۔ ملاقات کا سفر ہے یہ پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے، چیخو، خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا، ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اتنا مضبوط کر دیا، پورا عشق کا نقشہ بنا دیا۔ العج والثج، چلانا، ای الحاج افضل الشائط الطفل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کمیلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی، جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے۔ تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، چونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا۔ آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے، روزہ آتش عشق ہے، پر ہمیں بھوک لگتی، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اب ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو، سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے روزہ نہیں چھوڑے، روزہ ضرور رکھے، روزہ نہیں چھوڑ، اللہ ان کو جزائے خیر، ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف، 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق جہنم سے دوری۔ پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے، ایمیں خیمے لا کے بیٹھ جاندے ہیں، پوچھ دے ہے کوئی نہیں، پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے۔ پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا، ابھی جاؤں گا، میرا یورپ کا سفر ہے، پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا، اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے، تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی۔ تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوں گا، تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا، اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری،
اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی. ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا. یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے. تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی. تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے. تو اس سے شکریہ بھی نہیں آخر. جب راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا. تو میں نے بیٹے سے کہا تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں. نکالا 100 روپے. میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے. میں نے تو کو 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کی. میں کہا ویکھیے یہ 1000 کا لگا ہوا دھکا، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے. تو اصل تو دعا ملے اندر سے دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھاؤ. ہوں تو وہ دی نہیں سنی ہونی، تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ. اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا. جو اللہ سے مذاق ہے. دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی. نہیں دل کرتا چلو گندم کے ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو. زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو. اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے. 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری. 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری. 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا. سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں. اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا. امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. تو بھائیو ابھی شعبان ہے تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے. ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات. ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے. ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے.
اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب, لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے, لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے, اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے, 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے, ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کا ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا الی رمضان, اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے ہیں, جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, دیدار کرا دو بھائی. ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ, محنت نام نہ لکھو, بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں, ہم نے خالی دیدار کرنا تھا, اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تشریف رکھیں بھائی. شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں. اس کا روزہ مسنون ہے, اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے. جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو بھائیو, اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو. ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو, جس کو توبہ کہتے ہیں, اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو, کسی کا کینہ بغض ہے, معاف کر کے گلے لگ جاؤ, معاف کرو. خاص طور پر خامن بیوی لڑ پڑے, ہو ہی جاتی ہے لڑائی, اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی لڑے ہوئے, دوست لڑے ہوئے, رشتہ دار ہو, صلح کرو, معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے, وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے, ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند, اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے, مندر جاوے, حج پہ ہی جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, وہیں تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ تو بھائیو, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو. نیت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں, پھر کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے, لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے فتوے نہ سننا, ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری ہے, بہت بے خبری ہے. ایک ہمارے ہاں فتویٰ بڑا سستا ہے, ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو, کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑو. جس کے سامنے کوئی بات کرو, فتویٰ جڑ دے گا. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں, اور پھر وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں, اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو, سب معاف ہو. آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, اللہ راضی بھی ہو گیا, اللہ خوش بھی ہو گیا. اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو, مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو. ایک فرض نماز نہ چھوڑو. اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو. ایک ظلم,
ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، 3 کام نکال دو۔ ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتا۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو، 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ، یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا نیت؟ پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا، چلہ بھی لگا لینا، درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا خیر الفاصلین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الرازقین، یا خیر الناصرین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ۔ اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مہیمن اللہ، اے عزیز و جبار و متکبر اللہ، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر ذوف سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے محبوب کے امتی دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مصائب میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں۔ ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے، تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں۔ جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے۔ میرے مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے۔ میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں۔ اے میرے مولا اب تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا،
اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری۔ اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے۔ اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے رب، یہ ہمارا دیس ہے اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا۔ کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا۔ 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست۔ اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا۔ میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گیلا نہیں ہے میرے مولا۔ آج اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی کھیل رہے ہیں، خون سے بھی کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، لاشیں گلیوں میں پڑی ہوتی ہیں۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم تو بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے۔ تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، وہ واپس آئی، اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا، اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے، اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب میں تو موجود نہیں، تو موجود تھا، ہائے 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 میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ اے میرے رب ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم بے چارے ہو گئے، تو یا اللہ چارہ گر ہے۔ فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے میرے رب تو آ جانا، تو کب آئے گا یا اللہ، تو کب آئے گا میرے رب، کب آئے گا؟ ہر شہر میں لاشیں تڑپتے ہیں، یہ میرا دیس کیا دیس ہے؟ مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، ظالم کی گرفت کوئی نہیں۔ اے میرے رب میری تو عدالتیں بھی خونخوار ہیں، پھر مظلوم کہاں جائیں گے میرے والے؟ اے میرے رب ہمیں نہ حکمرانوں سے کوئی امید ہے، نہ گلہ ہے، نہ ہمیں طاقتوروں سے کوئی امید ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوج پولیس سے کوئی امید ہے، نہ گلہ ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں بلبم رسید جانم تو بیا کہ زندہ ہوگا، بلبم رسید جانم، بلبم رسید جانم تو بیا، تو آ جانا کہ زندہ مانم، ابھی ہم زندہ ہیں، سزا کے من نہ مانم، بچے کار خواہی یہ میرے رب معاف کر دینا۔ بے بسی میں، بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں، دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے، دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگا تھی۔ آج تیرا حبیب ہوتا کتنا روتا میرے اللہ،
ایک چور کے ہاتھ کٹنے پہ آنسو بہائے تھے، آج ان کی امت کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں میرے مالک۔ چند پیسوں پہ بچے اٹھ جاتے ہیں، ذبح ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کہو آ جانا یا اللہ۔ ساری دنیا کا باطل تانا دیتا ہے، کدھر ہے تمہارا رب، کدھر ہے تمہارا رب؟ ہم تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، تجھے بلا، بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے، چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے۔ بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو، ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے، میرے پتر نو کہیں ماریا۔ آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے غیر تو غیر ہیں، اپنے ہی ایک دوسرے کے سینے میں خنجر اتار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے۔ آج یہ ملک تو تیرے نام پہ ملا تھا، یہاں ننگے ناچ ہو رہے ہیں، یہاں جام چھلکتے ہیں، گھنگرو چھلکتے ہیں، تیرا نام لینا جرم بنتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تو نے اس لیے تو 6 لاکھ نے اس لیے تو جانے نہیں قربان کی تھی، یہاں زنا کے اڈے چلے، یا ظلم و ستم کی کالی رات چھا جائے۔ اے رب کیا کریں، بچہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور کبھی کبھی کہتا ہے اماں ہن دا رو رو تھک گیا، ہن دا من جا، امی میرے مولا رو رو تھک گئے، اب تو مان جا یا اللہ، آ جانا، ہماری ہمیں ابتلا سے نکال لے، ہمیں دکھوں سے نکال لے، تیری منت کر۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، اے عیدگاہ مسجد کے فرشتوں، ہمارے ساتھ آج رو دو، آؤ مل کر روئیں۔ ہمیں پتہ ہے تم بہت زیادہ بیٹھے ہو، آسمان تک تمہارا حلقہ موجود ہے، تم تو معصوم پاک ہو، ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی آنسو بہاؤ، آؤ آؤ آؤ، آج امت محمد پر بیعت کریں، اللہ سے رو رو کر مانگیں، اس کو منائیں۔ ابھی تم واپس جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، بتانا تو لمبا عیدگاہ سے آئے ہیں، پوچھے گا میرے بندوں کو کیسا چھوڑ کے آئے، بتانا روتا چھوڑ کے آئے تھے، آنسو بہاتا چھوڑ کے آئے تھے۔ میرے رب تو دیکھ رہا ہے سب کچھ، یہ تو ہمارے لاڈ ہیں، تو اسے تو تیرے نبی نے بتایا یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ فرشتے آئیں گے تیرے پاس، تو پوچھے گا ہمارا رب ہمیں منا دو، ہمارا رب ہمیں منا، ہماری جھولی خالی ہے میرے اللہ، اس میں عمل کوئی نہیں، ہم کیا پیش کریں، ہم سودا لینے آئے ہیں، جیب میں پیسہ کوئی نہیں، ہم منڈی میں تو آگے ہیں، ہاتھ خالی، ایک تیرا ہی بازار ہے جہاں مفت بھی سودا مل جاتا ہے، کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، کہ تو ستار ہے، پردے رکھنے والا ہے، او میرے اللہ، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، او ابراہیم خلیل کے اللہ، او صدیق فاروق کے اللہ، عثمان و علی کے اللہ، حسن و حسین کے اللہ، اے میرے رب، اے میرے آقا، پوری امت پر رحم کر دے، پورے میرے ملک پر رحم کر دے، 7 ارب انسان تیرے بندے ہیں، کفر پہ جا رہے ہیں، رحم رحم میرے آقا، ایمان کی ہوا چلا دے، عاد و سمود کی سنت زندہ نہ فرما، قوم یونس کی سنت زندہ فرما، سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے، اور جو تیری نظر میں فرعون ہیں، ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے دل ہیں، ان کے دانت شیر کی طرح نوکیلے ہیں، ان کے پنجے آہیں ہیں، اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، غیرت کا واسطہ، طاقت کا واسطہ، تجھے تیری جباری کا واسطہ، ان پہ ہاتھ ڈال دے، ان پہ ہاتھ ڈال دے، ان پہ ہاتھ ڈال دے، ڈال دے، ڈال دے میرے مولا، اپنی دھرتی کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، پاک کر دے، آجا
ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے۔ اس روتے مجمع میں کوئی آنسو پسند آیا ہو تو سب کو قبول کر، ہماری فریاد سن لے۔ میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا میرا یہ رونا تیرے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے، پر یہ اندھیرے میں جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے یہ کسے دکھا رہا ہے؟ یہ تو تیرے لیے ہی رو رہا ہے، تیرے ہی آگے رو رہا ہے۔ اتنے مجمع کا پانی بہ رہا ہے، کوئی آنسو تو پسند کر، کوئی آہ تو پسند کر۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، ہماری دنیا بھی سکھی کر، ہماری آخرت بھی سکھی فرما، ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے، آخرت بھی خوبصورت کر دے، میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہمارے راستے پر امن نہیں ہے، نہ راتوں میں امن ہے نہ دن میں امن ہے، چھوٹے سے موبائل پہ قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھیڑیوں سے میرا دیس پاک کر دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، آج ہاں تو کر دے، آج ہاں تو کر دے۔ یہ نوجوان تیری راہوں میں نکل رہے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سارا سال تیرے نام پہ اس چار دیواری میں وقت گزارا، اب گھر جانے کی بجائے تیری راہوں میں جا رہے ہیں۔ ان کی جوانیوں کے طفیل جو تیرے علم پہ لگ رہی، تیرے دین پہ لگ رہی، علماء، یہ بوڑھے سفید داڑھیوں والے، یا اللہ، یا اللہ، یہ سارا سودا تیرے آگے پیش کیا ہے، کسی کی طفیل کرم کر دے، میرے امت میں، میرے ملک میں لگی ہوئی آگ بجھا دے، نفرت کی آگ بجھا دے، نفرت کی آگ بجھا دے، نفرت کی آگ بجھا دے، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ بدیانتوں نے میرا دیس لوٹ لیا، بدیانتوں نے میرا دیس لوٹ لیا، ہماری بیٹیوں کو ننگے سر کر دیا ہے، ہمارے گھروں کے چراغ بجھا دیے، ہمارے غریب کے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے۔ اللہ ہمیں دیانتدار لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں بدیانت کھا گئے، ہمیں ظالم کھا گئے، ہمیں نیکوں کے حوالے فرما۔ حکومت تو تیرے ہاتھ میں، تو جس کے ہاتھ میں قلم پکڑاتا ہے، جس کے سر پہ تاج رکھتا ہے وہی تخت پہ بیٹھتا ہے، نہ کوئی الیکشن سے آتا ہے نہ کوئی پیسے سے آتا ہے، تو دے دینا نیک لوگوں کے ہاتھ میں۔ تاجر سوداگر جنہوں نے ملک بیچ دیا اپنے چند سکوں کے پیچھے، عزتیں نیلام کر دی چند سکوں کے پیچھے، ہمیں ایسے دھوکے باز بیوپاریوں سے بچا، ہمیں انسانیت کا درد رکھنے ابو بکر جیسا دے دے جس نے عمر کے سینے میں تھپڑ مارا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے دین میں اب عمر کفر میں دلیر بنتا تھا، اسلام میں بزدل بن گیا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ گیا، چلا جا، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں آ سکتی۔ ہمیں کوئی ابو بکر، کوئی عمر جیسے جو مظلوم کی فریاد پر ننگے پاؤں باہر آ جاتا تھا، یا لبیکا سے مدینہ گونج اڑتا تھا، عمرہ پر آواز آتی تھی یا لبیکا، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے۔ جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں روتے ہو امیر المؤمنین؟ وہ کہتا ہے دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا، ہمارے تو معصوم بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ ان بیڑیوں کے حوالے تو نے کیا ہے مولا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سننا، اے میرے رب، توبہ ہم تجھ سے گلا کریں، توبہ ہم تجھ سے گلا کریں، توبہ ہم تجھ سے گلا کریں۔ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں،
لیکن ہم تیرا رحم مانگتے ہیں، تیرا عدل نہیں مانگتے، تیرا انصاف نہیں مانگتے، تیرا عدل مانگتے ہیں۔ کوئی عمر جیسا دے دے جو راتوں کو جاگے رعایا کو سلائے، کوئی عثمان جیسا دے دے۔ میرا دیس بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، حیا گم ہو گیا ہے، حیا گم ہو گیا ہے۔ ہماری بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، کپڑے اتار دیے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، جام آ گئے۔ کوئی عمر عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا کی چادر پہنا دے، سب کو حیا سکھا دے۔ جہالت کا اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، کوئی علی جیسا علم کا سورج دے دے جو سب کے سینوں کو علم سے روشن کر دے، روشن کر دے، روشن کر دے۔ آپس میں ٹوٹ ٹوٹ کے مر گئے، لڑ لڑ کے مر گئے، کوئی حسن جیسا دے دے جو سب کو جوڑ دے، جو سب کو جوڑ دے، جو سب کو جوڑ دے۔ اے میرے رب، اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا، ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے، پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو، میری ذات شان کو سامنے رکھو۔ تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، تو دے دے، تیرا کرم ہوگا، تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا، یہیں سے ملے گا۔ دے دے، شفا دے دے، سکھ دے دے، صحت دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، نفرتیں دور کر دے، سودی نظام توڑ دے، اسلامی تجارت کو زندہ فرما، اسلامی نظام کو زندہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں ٹھنڈی فرما۔ جب ہم جا رہے ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں۔ ہمیں موذی مرضوں سے بچا، دکھی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا۔ یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہماری بیویوں کو دے دے، ہمارے چھوٹے بڑوں کو دے دے، ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے۔ اس مجمع میں جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا۔ جہاں تک میری آواز جا رہی، جہاں تک لوگ مرد اور سن رہے ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا۔ میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، دیانتداری کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے، رنجشیں مٹا دے، صوبوں کی نفرتیں مٹا دے، مذہب کی نفرت مٹا دے، قوموں کی نفرت مٹا دے، زبان کی نفرت مٹا دے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو بھی قبول فرما لے۔ یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا ہے، تو چاہے تو اسے میرے مولا ایک بلند و بالا عمارت بنا دے، چاہے تو ہوا میں اڑا دے، تجھے قدرت ہے، شاید کوئی نہ تجھے پیش کریں، تیری رحمت کی آس اور آسرا ہے۔ یہ ہمارے طلبہ کو قبول فرما، ان اساتذہ کو قبول فرما، ہمارے پاس پڑھنے والی بچیوں کو قبول فرما، ان کی معلمات کو قبول فرما، ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما، جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا۔ یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے، ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے اور سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔